بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ نے عثمانی سلطانوں اور دوسرے مسلمان رہنماؤں، حکمرانوں اور سلطانوں کے متعلق تو کافی سنا اور کافی کچھ پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ لوگوں کے سامنے آج کی ویڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے جس نے اس وقت کے طاقتور ترین منگولوں کو بھی لگام ڈالی اور ان کو متحدہ برصغیر میں داخل ہونے سے روکا۔ یہ شخصیت ہندوستان کی خلجی سلطنت کے دوسرے فرمانروا سلطان علاء الدین خلجی شاہ اول ہیں۔ آپ 1266 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ بہت بہادر ذہین کمانڈر تھے۔ اس وقت اقتدار ان کے چاچا جلال الدین خلجی کے پاس تھا۔ جوانی کے دور میں ہی علاء الدین خلجی نے جنگی جوہر دکھا کر امراء اور سلطان کی توجہ حاصل کر لی تھی، مگر سلطان جلال الدین خلجی کے بہت نرم دل اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے ان کی رایا بہت سرکش ہو گئی تھی اور ہر طرف سے بغاوتیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان حالات میں علاء الدین نے اپنے چاچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھال لیا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، شاہی وقار کو پہلے کی طرح بحال کیا۔ ہندوستان میں علاء الدین خلجی پہلا حکمران تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی۔ عوام سے ٹیکس مستعدی حاصل کیا جاتا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہیا کیا جاتا، اور کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر نیچے کوئی چیز کر سکے۔ سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کوئی کچھ قابل بھروسہ اور دیانتدار ساتھی ساتھ ہونے چاہیے۔ اس خیال سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 ساتھی تھے، 4 خلفائے کرام تھے۔ ان سے متاثر ہو کر اس نے بھی 4 قابل بھروسہ ساتھی چنے، جن میں پہلے نمبر پر ظفر خان، دوسرے نمبر پر قطب الدین مبارک شاہ، تیسرے نمبر پر نصرت خان اور چوتھے نمبر پر اس کا ایک سپہ سالار جرنیل ملک کافور تھا۔ سامعین کرام، تاریخ میں ان ناموں کا رد و بدل بھی ہے، کچھ جگہ پر ان ناموں کے علاوہ اور نام بھی شامل ہیں۔ سامعین کرام، سلطان کے دورہ حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا صرف ایک خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان کو محفوظ کیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر خود منگولوں پر حملہ کیا، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو برباد کر دیا، وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان سے صلح کی جائے، اور اس لیے انہوں نے اپنے سفیر سلطان کے پاس بھیجے۔ سلطان نے اپنی فوجی قوت اور اپنی درباری جاہ و جلال سے ان سفیروں کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر اپنے ملک میں واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی ہمیں غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، کچھ عرصہ پہلے بھارت میں ایک بدمواتی فلم ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا، اور مزید یہ کہ علاء الدین کو ایک ہم جنس پرست انسان بھی دکھایا گیا جس کے اپنے غلام ملک کافور سے جنسی تعلقات ہوتے ہیں، لیکن سامعین کرام، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مسلمان رہنما کو، ایک مسلمان سلطان کو بدنام کرنے کی غیر مسلموں کی ایک سازش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ان بہادر سلطانوں کو
پر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بتانا چاہیے اپنی تاریخ کے متعلق۔ سامعین کرام، ملک کافور ایک مضبوط خلیجی جرنیل تھا جس نے 1306 عیسوی میں منگولوں کو شکست دی، اور اس کے بعد 1308 میں اس نے دیوا گیری کو فتح کیا، اور 1310 میں اس نے ورنا گل پر فتح حاصل کی، اور اس کے بعد اس نے 1311 عیسوی میں داورس سمندر اور پانڈیا ریاست کو خلیجی سلطنت میں شامل کیا۔ فلم میں مزید دکھایا گیا کہ سلطان نے رانی بدمانی کو حاصل کرنے کے لیے چیتور پر حملہ کیا۔ اس کا بھی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے 1306 میں باقی علاقوں کی طرح چیتور کو بھی فتح کیا، اور رانی پدمانی کا ایک افسانوی کردار 1540 میں ملک محمد جایاسی نے اپنی ایک نظم میں پیش کیا، جبکہ سلطان کو اس وقت گزرے ہوئے 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ کا بیت چکا تھا۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضیاء الدین برنی اپنی تاریخ کی کتاب میں ضرور لکھتے، جو خلیجی سلطنت کے سخت ناقد تھے۔ مزید امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے علاوہ خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سلطان علاء الدین خلجی کی تعریفیں کرتے لوگ نہیں تھکتے۔ ان کا ایسا کردار کرنے کا مقصد اس سلطان کی شخصیت پر دبا لگانا ہے جس نے ہندوستان کے ہر ہندو راجا کو شکست دی، اور وہ واحد حکمران بنا جس نے بیک وقت شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی، جو کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ ان کا ایسا کردار پیش کر کے ایک قوم اپنا غم و غصہ نکالنا چاہتی ہے جس پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اپنی حکمرانی کی۔ سلطان کا شمار دنیا کے ناقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کی بہترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا۔ مزید انشاءاللہ ہم اپنے ان سلاطین اور اپنے ان حکمران اور بہادر ناڈر جرنیلوں کا ذکر انشاءاللہ ضرور اپنی ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے تاکہ دشمن اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے اپنی کال کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔